प्लांटेशन पे, जैसे कि हमारा मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव है जो हम मैंग्रोव्स प्लांट करते हैं। सिंध हुकूमत ने 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर द सिंगल लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिंगल डे फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो इनिशिएटिव अब लिया जा रहा है, जहाँ हम पूरे सिंध भर में प्लांटेशन कर रहे हैं, पार्क्स में भी करेंगे, along the sides of rivers and canals, वहाँ भी मलीर में, लियारी में हम प्लांटेशन करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब हम सब मिलके ये एफर्ट करते हैं और इन प्लांट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला करेंगे। और हमारा कोशिश है कि हम फल के दरख्त, फ्रूट ट्रीज प्लांट करें ताकि अवाम वो फल भी खा सके। तो मैं समझता ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं सिंध हुकूमत को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका कोई सवाल होगा, कौन मैनेज करेंगे आप सबको? नासिर शाह साहब, आप इनको। मेहरबानी नासिर शाह साहब। सर, कल बड़े सख्त सवाल आप भी हुए थे और कुछ तेज भी हुए थे। मैं कहता हूँ कि शुरुआत आज दिलचस्प सवाल से करें, क्योंकि आपने सरसब्ज सिंध का नाम लिया है। आपकी जिंदगी में बहार कब आएगी? क्योंकि बहुत सारे जवान दिल भी धड़कते होंगे आपके साथ, तो आप शादी वादी कब कर रहे हैं? और इस सिलसिले में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये पूछते हो, फिर इस सवाल का जवाब मैं भी देता हूँ, फिर मीडिया सिर्फ इस सवाल का जवाब चलाता है और मेरा बाकी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाया जाता है। तो अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लगाते हुए कहा कि उनको हटा देना चाहिए। आपकी इस तकरीर के इस हिस्से को आलमी मीडिया ने उठाया और उसे बतौर फाफ्टा के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान का स्टांस है उसको बतौर सबूत वो पेश कर रहा है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने ये वाकई उठाया है फाटिफ के सामने। ये एक मोदी पॉलिसी है जो इंडिया में चल रहा है कि जब आपके ऑपोजिशन मुल्क के मुफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे, और यही ज़हनियत कुछ अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाई हैं, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बचकाना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम वक्त है पाकिस्तान के लिए और उनको अपना सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, और उनको अपना सीरियसनेस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। ये ऑपोजिशन का डिमांड है। अच्छा, ये कोई बहरून मुल्क का डिमांड तो नहीं है, या इंडिया का डिमांड नहीं है, या यूएस का डिमांड नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर आपका ऑपोजिशन का डिमांड है कि इसलिए आप एलाइज थे कलदन तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिलके लड़े थे। हम आपकी नीयत पे शक करते हैं, और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वजीर होंगे जो कि सब जानते हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं या पुराने हिस्ट्री है उनका कलदन तंजीमों के साथ, और उनको हटाते नहीं हो, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ऑपोजिशन आपका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे शक करेगा, और ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी शक पड़ेगा। ये जो 3 वजीर हैं, एक वजीर का वायरल वीडियो बहुत दफ़ा चला है सोशल मीडिया पे, जहां वो एक मखसूस कलदन तंजीम के लिए कह रहा है कि जब तक पीटीआई के हुकूमत रहेगा तब तक हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर दूसरा वजीर जो है वो इलेक्शन के दौरान HUM जैसा UN बैंड ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में कलदन तंजीम, उनके साथ मिलकर उनका ज्वाइनिंग भी करवाता है PTI में, और फिर कहता है ज्वाइनिंग भी करवाता है PTI का, और PTI का इलेक्शन में मदद करता है, और फिर फ्लोर ऑफ असेंबली पर कहता है कि अगर आप कलदन तंजीमों के खिलाफ बात कर रहे हो, अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल पर बात कर रहे हो, तो ये मुल्क दुश्मन है। और तीसरा वजीर का एक बहुत पुराना हिस्ट्री है। He has associations with Kaladan Tanzime, he's given speeches at functions with Kaladan Tanzime, and he's helped run militant outfits, he's helped run training camps. तो इस किस्म के लोग जो इस किस्म की जहनियत रखते हैं, उनको नया पाकिस्तान की कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमीद सुमरो JLN से ताल्लुक है। अच्छा, बात यह है कि
ابھی آج نوید سنائی ہے، وزیر خزانہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور مہنگائی کی نوید دی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی، لوگ تیار رہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، نیا نظریہ دیا ہے کہ معیشت بہتر کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ہے؟ چیخیں نکلیں گی عوام کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے. میں حیران ہوں یہ کوئی وزیر ایسا کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں پہلی بار آپ سے یہ سن رہا ہوں کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے. میں ایک بار پھر میرا مطالبہ کو دہراتا ہوں کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. حکومت کو پہلے انسان بننا چاہیے، پھر حکمران بننا چاہیے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، الیکٹریسٹی مہنگی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، اور مدد دینے کے بجائے، غریبوں کو مدد دینے کے بجائے ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. اور وزیر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ترقی کر رہا ہے، مزید انفلیشن ہوگا اور عوام کی چیخیں نکلے گی. میں ایک بار پھر یہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس قسم کے irresponsible, apathetic, inhuman ministers کو اپنے حکومت سے نکالنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب، شاہ سنجرانی بول نیوز سے جب آپ نے کہا کہ جو بالکل پرفارم نہ کرنے والے انہیومن جو منسٹرز ہیں، کچھ وہ آپ کی سندھ حکومت میں بھی ہے. ایڈوائزر ملک صاحب، آپ انفارمیشن منسٹر شاید اوور لیڈڈ ہیں. وہ بول نیوز کے جتنے بھی اگر سوالات کیے جائے ان کو رسپونڈ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں میں بول نیوز آؤں گا نہیں. اسپیشلی جب ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں بہت سارے اس طرح معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں کرتے. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفیئر سوال ہے. آپ کا سوال کا جواب نہیں آیا اور آپ وہ میرے سامنے اٹھا رہے ہو. پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. کسی اور کا آپ پر جو الزام ہے جو GIT میں جس کی وجہ سے آپ کو طلب کیا گیا ہے، الزام یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے اور خاص طور پہ ہیلی کاپٹر سے جو ٹریولنگ ہے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے منی اس جو ہے اومنی گروپ نے پے کیے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کون لوگ تھے جو پے کر کے چلے گئے اور اب اس وقت کون پے کر رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ جو جعلی جھوٹی JIT رپورٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور آپ کا سب کے سامنے، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، لائرز کے سامنے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. میرا نام اس JIT سے ایکسپنج کیا جائے. مجھے نہیں پتہ یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیف جسٹس کہہ رہا ہے، اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، کسی کے کہنے پہ میرا نام اس میں ڈالا گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی جواب ہے ان سوالوں. بھارت نے ایک بار پھر جو پاکستان کا اضافی پانی ہے وہ روکنے کا دعویٰ کیا ہے، تو سندھ طاس معاہدے کی جو بند کری ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی دیکھو یہ کافی دیر سے انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ پانی دہشت گردی کرتا ہے اور پاکستان کی پانی روکتا ہے. ہم کافی دیر سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بالکل ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے، لیکن جب تک ہم پاکستان کا نظام صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم ارسا کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا لوئر ریپیرینس تک پانی نہیں پہنچائیں گے، جب تک ہمارے کورٹس اور ہمارا سسٹم کہتا رہیں گے کہ ہمارا لوئر ریپیرینس کا کوئی حق نہیں ہے پانی کا، تو میں کیسا جواب دوں انٹرنیشنل دنیا کو؟ میں کیسا جواب دوں انڈیا کو جب وہ آپ کا پانی روکتا ہے؟ بالکل یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پانی کے ساتھ اس قسم کا کھیل نہیں کھیلا جانا چاہیے اور ہم مقابلہ کریں گے. لیکن میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ لوور ریپیرین کو پانی دو. آج بھی تھٹا سجاول بدین کے عوام پیاس سے ترس رہے ہیں اور ہم نے ان کو پانی پہنچانا ہے. چیئرمین صاحب یہ فرمائے گا 2 ماہ قبل جو سندھ حکومت کی آپ کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی تھی PTI کی جانب سے، آج پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. PTI کی طرف سے بات آئی ہے کہ ہم نے کراچی میں MQM کو ریپلیس کیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی جلد ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی سندھ گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور نیب کی کارروائیاں بھی آپ کے خلاف تیز؟ میں کافی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا تو ایفرٹس چل رہے ہیں اور الیکشنز میں جو ان سے نہیں ہو سکا،
الیکشنز میں تاریخ کا بدترین دانلی کرنے کے باوجود وہ ہم سے سندھ نہیں چھین سکے. اب وہ دوسرے سازشیں اور دوسرے ہتھکندے استعمال کر کے سندھ کے عوام سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. انہوں نے فوراً جب JIT رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا تھا تب انہوں نے فیصلہ کر لیا, ECL پہ بھی ڈال دیا اور سازشیں اور ملاقاتیں شروع ہو گئے تھے. تو ان کا ہینڈ سامنے ہے. وہ سازش کر رہے ہیں, وہ سندھ کے خلاف, سندھ کی پاکستان کی جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی بھی غیر جمہوری سازشوں کو ناکام بنائی ہیں. ہم آج بھی غیر جمہوری کوششوں کو ناکام بنائیں گے. آپ نے بات کی کہ کالا دھن تنظیموں کے ساتھ تصاویریں اور ویڈیو نہیں, تصویر اور ویڈیو کے میرا اعتراض نہیں ہے. My specific اعتراض is on the point of endorsing their point of view while being ministers in the federal government. اچھا, کالا باغ ڈیم پر آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ اور دوسرا کہ کل جو فیصلہ ہونا ہے کہ کیس جو ہے اسلام آباد منتقل ہوگا اومنی گروپ والا یا نہیں JIT والا, اس پر آپ کی کیا امید ہے؟ اور کالا باغ ڈیم پر پیپلز پارٹی کا کیا؟ کالا باغ ڈیم کا جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا موقف تھا. جہاں تک یہ پنڈی کا شفٹ کرنے کا فیصلہ ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں جو میرا پہلا سے موقف ہے کہ اس کیس کو سندھ سے راول پنڈی شفٹ کرنا there is no precedent. It is undemocratic. It violates the concept of rule of law. It violates the concept of jurisdiction. It gives this wrong perception کہ صرف بھٹوس کے لیے پنڈی سے ہے ٹرائی کروانے کے لیے اور پنڈی سے ہے سزا دلوانے کے لیے. لیکن یہ فیصلہ شاید سون آئے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور کیس تو پنڈی جا رہا ہے. لیکن ہم نے ہر فورم پہ اپنا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. ہم نے ہر فورم کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے. اگر ناانصافی ہونا ہے تو ناانصافی ہونے دو, ہم ناانصافی سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا کراچی میں بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم گرین سندھ مہم کا آغاز کر رہے ہیں. ماحول کو تحفظ پہنچانا بہت ضروری ہے اور چیف جسٹس نے مجھے بے گناہ قرار دیا تو پھر میرا نام ECL میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟